اللہ 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 14 اور 15 شعبان کی درمیانی رات، جس کو ہمارے ہاں عام طور سے شب برات کہا جاتا ہے، اس کے بھی کچھ احکام ہیں۔ یہ ایک ایسی رات ہے جس کی فضیلت متعدد روایات سے ثابت ہے، اور اس رات میں عبادت کو موجب اجر و ثواب قرار دیا گیا ہے عام راتوں سے زیادہ۔ آج کل بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ شب برات کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یا اس کے بارے میں کوئی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ یہ بات درست نہیں۔ حقیقت میں شب برات کی فضیلت 17 صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، 17 صحابہ کرام سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ بیان فرمایا کہ اس رات میں عبادت کرنا فضیلت رکھتا ہے۔ ان میں سے بات روایتیں سند کے اعتبار سے کچھ کمزور بھی ہیں، لیکن مجموعہ ان تمام روایتوں کا 17 روایتوں کا یہ بے اصل اور بے بنیاد نہیں۔ اس لیے علماء محققین کا کہنا یہی ہے کہ شب برات یعنی 14 اور 15 کی درمیانی شب یہ خصوصی فضیلت رکھتی ہے، اور اس میں عبادت کا اہتمام کرنا، نمازوں وغیرہ کا، نفلی نمازوں کا، یہ مسلمانوں کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور اس میں بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا منادی اس رات میں آواز لگاتا ہے کہ الا هل من مستغفر فاغفر له، سنو کیا کوئی ہے جو اپنے گناہوں کی مغفرت مانگنے والا ہو اور میں اس کی مغفرت کروں۔ هل من مبتلا فاعافیہ، ہے کوئی مبتلا مصیبت، مشکلوں میں مبتلا، جس کی مصیبت کو میں عافیت سے تبدیل کروں۔ یہ ساری رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا رہتا ہے۔ لہذا اس رات میں جاگنا اور عبادت کرنا یہ عام راتوں سے زیادہ فضیلت کا سبب ہے۔ دعائیں کرنا، بشرطے کہ وہ عبادت اسی طرح کی جائے جس طرح جناب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اس میں بھی اپنی طرف سے کوئی اضافہ نہ ہو۔ جیسا ابھی میں نے بتایا، مثالیں دی آپ کو کہ اپنی طرف سے اضافہ کوئی شریعت میں مقبول نہیں۔ کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ، ہر نئی بات جو انسان دین میں پیدا کرے وہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی۔ تو شیطان تو انسان کے پیچھے لگا ہوا ہی ہے، اسے دیکھا کہ یہ رات فضیلت والی آنے والی ہے، تو اس فضیلت والی رات میں مسلمان متوجہ ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں گے، عبادتیں کریں گے، دعائیں مانگیں گے، تو میرا تو گھاٹا ہو گیا۔ لہذا اس نے ایسے ایسے طریقے ایجاد کروا دیے کہ لوگ جو ہے عبادت سے ہٹ کر ان طریقوں میں لگ جائیں، اور ان کی وجہ سے اس رات سے جو فائدہ اٹھایا جا سکتا تھا وہ نہ اٹھاتا۔ کیا کے طریقے گڑھ لیے کہ بھائی نماز پڑھو یا نہ پڑھو، شب برات کا حلوہ ضرور پکاؤ۔ وہ نماز پڑھو یا نہ پڑھو، عبادت کرو یا نہ کرو، لیکن حلوہ پکانا ضروری، فرض۔ اگر کوئی نہ پکائے تو قابل ملامت، یہ لے بھائی اس کے گھر تو شب برات کا حلوہ بھی نہیں پکتا، یہ بڑا وہابی ہے، یہ جو ہے ایسا کنجوس ہے، بخیل ہے،
کہ اس کے گھر میں حلوہ ہی نہیں پکا۔ اب کوئی خدا کا بندہ پوچھے کہ بھئی حلوے کا کہیں ذکر قرآن میں، حدیث میں، صحابہ کرام کے تعامل میں کہیں ہے کہ بھئی شب برات کے دن حلوہ پکنا چاہیے؟ نہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہ صحابہ کرام کے عمل میں کہیں اس کا کوئی دور دور کوئی نشان نظر آتا ہے، مگر یہ حیرانی بات، اور اس کو فرض اور واجب سے زیادہ ضروری قرار دے۔ کوئی پوچھے بھائی حلوہ نہ پکاؤ، یہ بدعت ہے، ارے بھائی حلوہ پکانے میں کیا ہے؟ حلوہ کوئی حرام چیز ہے؟ تو یہ جواب، ارے بھائی حلوہ حرام کوئی چیز نہیں، روز پکاؤ، لیکن شب برات کو خاص طور پر حلوے کے لیے مخصوص کر لینا اور اس کو فرض قرار دینا اور واجب قرار دینا، کوئی نہ پکائے تو ملامت کرنا، یہ اپنی طرف سے دین میں اضافہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو گوارا نہیں۔ تو ایک تو یہ شگوفہ چھوڑ دیا شیطان نے، دوسرا اس سے زیادہ خراب کہ بھائی شب برات میں آتش بازی ہونی چاہیے، الیاذ باللہ العلی، اس میں لاکھوں روپیہ آگ میں جلا دیا آتش بازی کرنے سے۔ آتش بازی ہو رہی ہے اور آپ جانتے ہو کہ اس آتش بازی نے جانے کتنے بے گناہوں کی جان لی ہے۔ بوری بازار کراچی کا آج بھی گواہ ہے، اسی شب برات کی آتش بازی کی ہلاکتوں کا گواہ ہے کہ کس طرح پورا کا پورا بازار جو ہے وہ نظر آتش ہو گیا، جل کر بھسم ہو گیا۔ اب یہ بھی وہ بات ہے کہ نہ قرآن میں، نہ حدیث میں، نہ صحابہ کرام کے تعامل میں، نہ بزرگان دین کی وصیتوں میں کہیں بھی نہیں، اپنی طرف سے شب برات کے ساتھ آتش بازی کا شگوفہ چھوڑ دیا یہ شیطان۔ حلوہ پکانا تو چلو بھائی عام دنوں میں جائز تھا، حلال تھا، یہ آتش بازی جو ہے تو عام دنوں میں بھی اس طرح آتش بازی کرنا کہ جس میں پیسے کا ضیاع ہو، جس میں جانیں ضائع ہونے کا اندیشہ ہو، یہ تو عام دنوں بھی حرام ہے۔ تو اس مبارک رات میں جس میں اللہ تعالیٰ گناہوں کی مغفرت مانگنے کو فرما رہے ہیں، جس میں دعائیں مانگنے کے فرما رہے ہیں، اس میں یہ کام کرنا تو اتنی بڑی بری بات ہے کہ یہ چھوڑ دیں۔ تیسرا یہ کہ بھائی یہ راتیں جو ہوتی ہیں جس میں جاگنے کا حکم دیا گیا ہے عبادتوں کا، اس کا اصل طریقہ یہ ہے کہ آدمی براہ راست اپنے پروردگار کے ساتھ رابطہ اور رشتہ قائم کرے، تنہائی میں، خلوت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو، وہ ہو اور اس کا اللہ ہو، اور وہ اس میں عبادت بھی کرے، سجدے بھی کرے، دعائیں بھی مانگے، تلاوت بھی کرے۔ جتنا آدمی خلوت میں، تنہائی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے گا، اتنا ہی اللہ کے ساتھ مضبوط تعلق پیدا ہوگا، اتنا ہی اجر و ثواب ملے گا، اتنی دعائیں انشاءاللہ قبول ہوں گی۔ لیکن بعض اوقات یہ بھی ایک قصہ کھڑا ہو گیا کہ اس میں جلسوں کا سلسلہ شروع ہو گیا، جلسے ہو رہے، راتیں جو ہیں وہ جلسے کی انتظامات ہی میں صرف ہو رہی، کھانے پک رہے ہیں، دیگیں چڑھ رہی ہیں، دعوتیں ہو رہی ہیں۔ تو نتیجہ یہ کہ وہ اوقات جن کا لمحہ لمحہ قیمتی تھا وہ جلسوں کے انتظامات میں صرف ہو رہا ہے، دیگیں چڑھ رہی ہیں، کھانا پک رہا ہے اور لوگ دعوتیں کر رہے ہیں۔ ارے بھائی یہ اللہ نے رات عطا فرمائی ہے، یہ اس کا جتنا بھی حصہ موقع مل جائے، اچھا تو ہے کہ پوری رات پوری نہ ہو سکے، جتنا موقع مل جائے گوشہ تنہائی میں اپنے اللہ سے رابطہ قائم کرو، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے۔ تو اس میں نمازیں، نفل نمازیں پڑھے، لمبی لمبی صورتیں اگر یاد ہیں وہ پڑھے، دعائیں کریں، مناجات مقبول دعائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں وہ کریں، اپنے ذات کی دعائیں کریں۔ آج پوری امت مسلمہ ایک عظیم آزمائش میں مبتلا ہے، اور ہمارا ملک خاص طور پر گھرا ہوا ہے، تمام چاروں طرف سے خطرات اور فتنوں میں گھرا ہوا ہے۔ اس کے لیے دعا کریں
اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں. اس کام میں اس رات کو صرف کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اور بھائی اس کے بعد اگلے دن جو ہے یعنی 15 شعبان، اس کے روزے کے بارے میں کوئی حدیث صحیح نہیں. یہ جو مشہور ہے کہ اس رات کا اس دن کا روزہ رکھنا جو ہے وہ خاص طور پر اس دن کا روزہ، اس کے لیے جو حدیث آئی ہے وہ بہت کمزور ضعیف ہے، قابل اعتبار نہیں. البتہ ابھی بات کر چکا ہوں کہ شعبان کے سارے ہی مہینے میں آپ روزے رکھا کرتے تھے، سارے مہینے کے اکثر ایام میں روزے رکھا کرتے تھے. لہذا وہ فضیلت جس طرح آج کے دن کو حاصل ہے اسی طرح کل کے دن کو بھی حاصل ہے، پرسوں کو بھی حاصل ہے، ترسوں کو بھی حاصل ہے. اور جنہوں میں نہیں رکھ سکے اس دن رکھ لو. لیکن خاص طور سے 15 شعبان کے روزے کی کو زیادہ فضیلت سمجھ کر روزہ رکھنا مناسب نہیں. لیکن سارے شعبان میں جب بھی موقع مل جائے رکھ دیا جائے. اس طرح اس شب برات کو اس رات کو گزارنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرنی چاہیے. البتہ ایک بات اور سمجھ لیجئے، ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات کے بارے میں بھی آتا ہے، شب قدر کے بارے میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں اتنے لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں جس میں قبیلہ کلب کی بکریوں کے بال. آپ نے یہ فرمایا قبیلہ کلب بہت بڑا قبیلہ تھا، ان میں بکریاں بہت ہوتی، ہر بکری کے جسم پہ بال بہت ہوتے. تو سارے قبیلے کی بکریوں کے بال جتنے ہیں اتنے انسانوں کے لگا مغفرت ہوتا، مگر فرمایا 2 آدمیوں کی مغفرت نہیں. اللہ بچائے. ایک وہ جو کسی مسلمان سے کینہ رکھتا ہو کسی مسلمان سے. کینے کے معنی یہ کہ اس کی بدخواہی پر آمادہ ہو، بلا وجہ اس کو برا سمجھ کر اس کو تکلیف پہنچانے اور اس کو ذلیل کرنے کی فکر میں رہتا ہو. اللہ بچائے. ایک تو اس کے گناہ معاف نہیں ہوتے اس رات. اور ایک فرمایا وہ جو اپنے پاجامہ شلوار پتلون جو بھی پہنے ہوئے ہے اس کو ٹخنوں سے نیچے لٹکائے. اللہ بچائے. تو اس کے بارے میں بھی اس حدیث میں آتا ہے. لہذا اس کا اہتمام کرنا چاہیے، ہمیشہ ہی کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کسی مسلمان کے خلاف دل میں کینہ رکھنے سے محفوظ رکھے. ارے بھائی کوئی اگر کسی سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو اس غلطی کا اس سے بتا دو، معاملہ صاف کر لو. کوئی شکایت ہوئی ہے، شکایت گلا کر کے معاملہ صاف کر لو. اور تمہیں شریعت نے یہ بھی حق دیا ہے کہ جس نے جتنی تکلیف پہنچائی ہے تم اتنی اس کو بھی پہنچا دو، بدلہ لے لو برابر سرابر کا. لیکن دل میں کینہ لے کے بیٹھ گئے اور اس کو ہر طرح ذلیل کرنے، خار کرنے، تکلیف پہنچانے، بدخواہی کرنے کی فکر میں لگ گئے. یہ چیز جو ہے وہ اتنی بڑی گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس رات میں بھی معاف نہیں. اسی طرح یہ بھائی آج کل بہت ابتلا ہے اس میں ٹخنوں سے نیچے لٹکانے کا. اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کی حفاظت فرمائے. یہ حدیث میں فرمایا کہ یہ اصل میں تکبر کی علامت ہے. یہ اور تکبر ایسی چیز ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ تکبر کو کسی قیمت پر برداشت نہیں فرماتا. فرمایا الکبریاء ردائی فمن نازعتہ قسمت او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم کہ بڑائی تو میری صفت ہے، میری چادر ہے. جو کوئی مجھ سے اس میں جھگڑنا چاہے گا اس کی گردن توڑ دوں. تو تکبر بہت خراب ہے اور یہ تکبر کے علاوہ اس واسطے اس سے حضور نے منع بھی فرمایا اور اس جگہ پر خاص طور سے اس کا ذکر فرمایا. اس کا بھی بھائی ہر مسلمان، کیا اس میں فائدہ ہے کہ آدمی لٹکا لے، ٹخنوں سے نیچے چلا جائے گا تو کیا فائدہ حاصل ہو جائے گا، کون سی دولت مل جائے گی، کون سی لذت حاصل ہو جائے گی. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت ہوگی، اتنی بڑی وعید کا سامنا کرنا ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے
ہمیں اس رات سے صحیح فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے اور اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں جمع کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے غضب اور اپنی ناراضی کے اسباب سے ہماری حفاظت فرمائے۔ ہاں بھائی، یہ بات بھی رہ گئی کہ شب برات میں قبرستان جانے کا مسئلہ۔ ایک مرتبہ ایک روایت میں آتا ہے کہ ساری حیات طیبہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات، ایک روایت میں ہے، وہ سندن اتنی زیادہ مضبوط بھی نہیں ہے، لیکن بہرحال اس میں آتا ہے کہ آپ جنت البقیع تشریف لے گئے اور وہاں پر دعائیں فرمائیں، قبلہ رو ہو کر دعائیں فرمائیں۔ لیکن یہ ساری زندگی میں ایک ہی مرتبہ یہ واقعہ ہے، آگے پیچھے ہر سال جانے کا کوئی معمول نہیں تھا۔ لہذا اگر کوئی شخص جائے اس نیت سے کہ ایک مرتبہ حضور تشریف لے گا میں بھی چلا جاتا ہوں تو کوئی حرج نہیں، لیکن اس کو ایک مستقل سنت قرار دینا کہ ہر سال جانا ضروری ہے، یہ سمجھنا درست نہیں۔ اس طرح اگر کوئی شخص اگر جا کر اپنے مردوں کے حق میں دعائیں کرے، اپنے حق میں دعائیں کرے تو اس میں کوئی مذائقہ بھی نہیں۔ نہیں، نہ موم بتی نہ اگربتی، سب ایمان کا نور چاہیے، موم بتیوں اگربتیوں کا نور۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ 15 شعبان کی رات میں ہمارے ملکوں میں جو ہمارے عجمی ملک ہیں اس میں وہ کچھ ہو رہا ہے جو نہ میرے نبی نے کیا، نہ صحابہ نے کیا، نہ تابعین نے کیا۔ عجیب و غریب عبادات گھڑ لی ہیں، عجیب و غریب اس کے اعمال بنا لیے ہیں اپنی طرف سے، اور مسجدیں بھری ہوتی ہیں اور روشنیاں لگی ہوتی ہیں اور آتش بازی ہو رہی ہوتی ہے۔ میرے نبی نے اس رات کی فضیلت بتائی، عمل کوئی نہیں بتایا۔ جیسے یہاں کوئی صلاۃ تسبیح کی جماعت کرا رہے ہوتے ہیں، کوئی اجتماعی تہجد پڑھ رہے ہوتے ہیں، کوئی دیگیں چڑھا رہے ہوتے ہیں، کوئی آتش بازی کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ اس میں اتنا غلو ہو گیا ہے کہ یہ بھی ٹھیک نہیں۔ اور کچھ علماء نے اس کے رد میں اس کا اتنا انکار کیا ہے کہ اس رات کی کوئی فضیلت ہے ہی نہیں، یہ بھی ٹھیک نہیں۔ اس بیچ کا راستہ، اس رات کی فضیلت میں جتنی احادیث ہیں وہ ضعیف ہیں، لیکن اتنی کثرت سے ہیں کہ ان سب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس رات کے حوالے سے بہت ساری چیزیں ہمارے معاشرے میں مشہور ہیں جن پر عمل بھی کیا جاتا ہے۔ میرا خیال ہے عبادت کے علاوہ سب کچھ ہی ہوتا ہے اس رات میں۔ قبرستان جاتے ہیں لوگ، نہاتے دھوتے ہیں، اچھے میں نے خود دیکھا ہے اچھے پڑھے لکھے لوگوں کو، بعض تو ایسے ہیں جن کے علماء سے تعلق بھی ہے، وہ اس رات کو نہا کے نئے کپڑے پہنتے ہیں، جتھوں کی شکل میں قبرستان جاتے ہیں۔ پھر قبرستان پہ بعض لوگ باقاعدہ پروگرام کرتے ہیں، روتے ہیں دھوتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، ٹی وی چینلز پہ لوگ دیکھتے ہیں، اچھا خاصا ایک انٹرٹینمنٹ کا ایک ذریعہ بن جاتی ہے یہ رات۔ حلوے بھی پکائے جاتے ہیں، بھجوائے بھی جاتے ہیں، کھائے بھی جاتے ہیں، چراغاں کیا جاتا ہے۔ تو میں ایک نمبر کو میں انشاءاللہ ترتیب سے بتاؤں گا کیونکہ یہ موضوع بہت زیادہ لوگ اس میں دلچسپی لیتے ہیں اور کالز بہت آتی ہیں لوگوں کی اس حوالے سے، اور بہت افراط و تفریط کا ایک ماحول بنا ہوتا ہے ہمارے ہاں۔ لیکن روایات کثرت سے بہت ہیں، اگرچہ ضعیف روایات ہیں، کچھ تو موضوع من گھڑت روایتیں ہم ان کو نکال دیتے ہیں، کچھ ضعیف روایتیں۔ تو محدثین کا ایک اصول ہے کہ اگر ضعیف روایتیں جو بالکل ہی بہت زیادہ جن میں ضعف نہ ہو، ان کی کثرت اگر ہوگی تو وہ روایت درجہ حسن تک پہنچ جائے گی اور حسن حدیث بھی مقبول ہوتی ہے۔ تو ایک تو اس وجہ سے اس کی فضیلت میں جان پڑ جاتی ہے کہ روایات کثرت سے ہیں۔ دوسرا، بعض ائمہ سے اس کی فضیلت منقول ہے جو مجتہدین تھے، جیسے امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ، تو ان سے اس کی فضیلت منقول ہے۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ بالکل اس کی سرے سے کوئی فضیلت ہی نہیں ہے، یہ بات ذرا کمزور ہے۔ البتہ میں یہ حقیقت آپ کے سامنے ضرور بتاؤں گا کہ اس کی فضیلت پر علماء کا اتفاق نہیں ہے، یعنی دونوں طرف علماء ہیں، اگرچہ جمہور اس کی فضیلت کے قائل ہیں، لیکن بعض ایسے علماء بھی ہیں جن کا اس امت میں بڑا مقام تھا، انہوں نے اس کی فضیلت کا بالکل ہی انکار کیا ہے۔ مگر بہرحال جمہور کا مذہب اس میں دلائل کے لحاظ سے قوی ہے، کیونکہ روایات کی کثرت درجہ حسن تک پہنچا دیتی ہے، اور یہ ایک محدثین کا ایک اصول ہے، اور اس کا بلا وجہ انکار کرنا یہ درست نہیں ہے۔ لیکن ایک اہم بات یہ کہ یہ بھی یاد رکھیں کہ دو طرح کی روایات ہیں، جن میں ایک میں تو اس روایت کی فضیلت وارد ہوئی ہے، اور ایک میں عبادت کی فضیلت وارد ہوئی ہے۔
تو یہ خوب ذہن میں اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ کسی دن یا کسی رات کی فضیلت سے اس میں عبادت کی فضیلت ثابت نہیں ہوتی. عبادت کی فضیلت کے لیے الگ سے دلائل چاہیے ہوتے ہیں. جمعے کی رات کی فضیلت ہے کیونکہ جمعے کا دن مقدس ہے, لیکن اس میں عبادت کی فضیلت نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تختصوا لیلۃ الجمعۃ بصلاۃ ولا یوم الجمعۃ بصیام. جمعے کی رات کو نماز کے ساتھ خاص مت کرو, یعنی کوئی اضافی فضیلت نہیں ہے جمعے کی رات میں. حالانکہ جمعے کی رات فضیلت والی رات ہے, کیونکہ جمعے کا دن, رات تو دن کے تابع ہوتی ہے نا. جب جمعے کا دن بڑا ہے تو رات کیوں بڑی نہیں ہوگی؟ تو 15 شعبان کی رات کے جو فضائل احادیث میں وارد ہوئے ہیں, جن احادیث میں صرف فضائل وارد ہوئے ہیں, تو ان احادیث سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اس میں عبادت کی بھی فضیلت ہے. عبادت کی فضیلت ان روایات سے ہوگی جن میں الگ سے عبادت کی فضیلت ہے, جو کہ جمہور کا مذہب ہے کہ عبادت کی الگ سے فضیلت ہے اس رات میں. تو وہ روایتیں کیا ہیں, چونکہ میں بھی زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا تو میں تھوڑی خلاصہ بیان کر رہا ہوں اس رات کی اہمیت کے بارے میں. اچھا, یعنی رات کی فضیلت تو جیسے آپ نے تھوڑا سا واضح بھی کیا, اس کو میں چاہوں گا تھوڑا سا آپ واضح کر دیں. کیا اس رات کے بارے میں پھر کوئی علماء, جب جمہور آپ کہتے ہیں کہ جمہور اس رات کی فضیلت کے قائل ہیں, جی, تو اس رات کے اندر کوئی خاص عبادت کے بھی قائل ہیں کہ یہ نہیں؟ نہ, یہ بہت اچھا سوال ہے آپ کا. دیکھیں, عبادت کی فضیلت کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نوافل جب بھی پڑھے ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوائے تراویح کے اجتماعی سطح پہ نوافل نہیں پڑھے. صرف ایک رمضان کی تراویح ایسی نماز ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا اجتماع کیا, اور وہ بھی 3 دن کیا تاکہ امت پہ واجب نہ ہو جائے. پھر خلفائے راشدین نے اس کو باقاعدہ تواتر کے ساتھ جاری کیا اس کو. اس کے علاوہ جو نوافل ہیں نا, چاہے وہ لیلۃ القدر ہو, چاہے وہ 15 شعبان کی رات ہو, یا ویسے آپ تہجد پڑھتے ہیں, اس میں اجتماعیت نہیں ہے, انفرادی ہے وہ. مسجدوں میں جتھے بنا کے جانا, اعلان کرنا آ جائیں مسجدوں میں آپ لوگ نماز پڑھیں, یہ والی نماز ہوگی یا اس طریقے سے ہوگی, یہ سب اعمال بدعت ہیں. اسلاف میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا. تو نہ تو ایک تو یہ کہ اجتماعی سطح پہ عبادت نہیں ہے, نمبر 2 مخصوص قسم کی کوئی عبادت نہیں ہے. کوئی بات نہیں. اور اس رات کو یعنی عام طور پہ تو لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ اگر ایک آدمی اکیلا ہے, گھر میں ہے, تو وہ اس طرح عبادت نہیں کر سکے گا. وہ اس طرح کرتے ہیں کہ یا کوئی محفل قرات رکھ لیتے ہیں, یا محفل نعت کا کوئی پروگرام رکھ لیتے ہیں, یا علماء کا واعظ والا بیان رکھ لیتے ہیں. تو یہ اس کے حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیں, جب شریعت نے ہمیں کسی رات میں عبادت کی فضیلت بتائی کہ عبادت کرو, تو اس میں پھر عبادت کرنی چاہیے نا. اس میں محفلیں لگانا, چاہے محفل قرات ہی کیوں نہ, وہ ٹھیک ہے, محفل قرات اچھی چیز ہے, محفل نعت اچھی چیز ہے, عام دنوں میں کریں آپ. لیکن جب عبادت کا حکم ہمیں دیا جا رہا ہے, تو عبادت سے نماز, دعا, تلاوت, جو انفرادی تلاوت ہے, اس میں وقت لگانا چاہیے. محفل قرات منانا اس رات میں, یا نعتوں کا پروگرام رکھنا, تو اس سے یہ اسلاف کے طریقے کے خلاف ہے. عبادت کا جب ہمیں حکم دیا گیا تو اس کا مطلب ہے نماز, روزہ یا انفرادی تلاوت آپ کریں, یا دعاؤں میں دل لگائیں تاکہ آپ کی توجہ کچھ اللہ کی طرف ہو. عبادت کا تو یہ مطلب ہوتا ہے نا. محفل نعت ہے یا محفل قرات ہے, وہ تو کسی بھی وقت کی جا سکتی ہے. تو نقصان یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کی ایک توجہ ہوتی ہے, چلو جی مبارک رات ہے, ہم عبادت کریں گے تو اس میں ہمیں ثواب زیادہ ملے گا. تو اگر آپ وہ لوگوں کو ہٹا کے اس میں, جیسے بعض مسجدوں میں تو پوری رات بیانات چلتے ہیں, بھئی بیان تو بذات خود مقصود نہیں ہے نا. بیان کا تو مقصد ہے کہ لوگوں کو دین کی طرف لانا, تو وہ آدھے گھنٹے کا ہو, 1 گھنٹے کا ہو. اب اس کے بعد بھی جو شریعت نے ہمیں کہا ہے عبادت کرو, تو عبادت کریں نا پھر اس کی. اب آپ عبادت ہی پہ پوری رات بیان شروع کر دیں, تو مطلب کہ وہ تو جو جیسے لیلۃ القدر کی رات ہے, اس میں 1 رات کی عبادت 80 سال کی عبادت سے افضل ہے. تو عبادت افضل ہے. ایک رات کا بیان 80 سال کے بیان سے افضل نہیں ہے, یا محفل قرات 80 سال کی قرات کی محفلوں سے افضل نہیں ہے. وہ عبادت کا ذکر ہے اس میں, تو عبادت میں دل لگانا چاہیے. ایک اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ اس میں قرآن مجید کا نزول ہوا ہے. قرآن نے بالکل 2 ٹوک لفظوں میں یہ بات بتا دی ہے. 2 آیتیں قرآن کی آپ کے سامنے پڑھوں گا, بلکہ 3 آیتیں میں. ایک تو ایک شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, فرمایا قرآن کا نزول رمضان میں ہوا ہے. دوسرا سورہ دخان میں ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ, ہم نے اس قرآن کو لیلۃ مبارکہ میں نازل کیا. تیسری سورہ قدر میں ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. ان تینوں آیتوں کو ملائیں تو بالکل بے غبار طریقے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ قرآن کا نزول لیلۃ القدر میں ہوا ہے. اگرچہ بعض حضرات نے تطبیق کی کوشش کی ہے کہ آسمان دنیا تک لیلۃ القدر میں آیا, اور پھر شب برات میں, یا جس کو لیلۃ البرات کہا جاتا ہے, اس میں جناب 15 شعبان, یہ تکلف ہے. تو ہم قرآن کو اپنے ظاہر سے کیوں پھیریں جبکہ ہمارے پاس کوئی اس کے خلاف کوئی صحیح روایت بھی نہیں ہے.
15 شعبان میں جو قرآن کے نازل ہونے کے دلائل ہیں وہ بہت کمزور ہیں. یہ ایک صحیح حدیث بھی نہیں ہے جس میں آتا ہو کہ 15 شعبان میں قرآن کا نزول ہوا ہے. احادیث مبارکہ کی روشنی میں شب برات کی کیا اہمیت ہے؟ کیا اس رات کی عبادت ٹھیک ہے؟ شب برات کا روزہ رکھا جاتا ہے، اس کی صحیح حیثیت کیا ہے؟ شب کا روزہ تو کبھی ہوتا ہی نہیں. یہ آپ نے شب برات کا روزہ کیسے لکھ دیا؟ شب رات کو کہتے ہیں نا. شب برات جو ہے اس کو کہا گیا ہے اس لیے کہ ان کا خیال ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو بخشتا ہے. برات، اللہ تعالیٰ جہنم سے ان کو رستگاری عطا فرماتا ہے. اس کے ضمن میں جو صحیح احادیث ہے صرف ایک ہے، اور وہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ ایک روز حضور کی میرے ہاں شب باشی کی باری تھی، لیکن میری رات کو آنکھ کھلی تو حضور نہیں تھے موجود. تو مجھے تشویش ہوئی کہ آپ کہاں گئے؟ تو میں ڈھونڈتی ہوئی وہ یا کسی اور کو آپ نے بھیجا، بہرحال مجھے پوری تفصیل یاد نہیں ہے. تو معلوم ہوا کہ آپ جنت البقیع میں گئے ہوئے ہیں اور وہاں پر استغفار کر رہے ہیں اللہ سے، اور تمام جو بھی وہاں پر مردے دفن ہیں ان کے لیے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں. بس یہ ثابت ہے. باقی اب اس میں جو ہے ہندوؤں سے ہم نے مانگ لی دیوالی، تو دیوالی جو ہے وہ روشنی کی جا رہی ہے اور بتیاں جلائی جا رہی ہیں. تو مختلف لوگوں سے ہم نے بورو کی ہیں چیزیں، جیسے عید میلاد النبی ہے وہ ہم نے کرسچن سے بورو کر لی، یا شیعوں کے تعزیوں کا توڑ کرنے کے لیے ہم نے بات بنا لی. اب اس میں جو ہے روشنیاں کی جا رہی ہیں، یہ دیوالی کا گویا کہ ہم نے توڑ فراہم کیا ہے یا اس کی نقل ہم کر رہے ہیں. یہ چیزیں نہیں. البتہ نماز رات کی عبادت تو ہر رات میں بہت اعلیٰ ہے. چلیے اگر اور دنوں میں نہیں ہوتا اس رات کو آپ کو، کیونکہ حضور نے بھی استغفار کیا خاص طور پر جا کر جنت البقیع میں، تو اگر آپ بھی کریں، نماز پڑھیں اور استغفار کریں تو کیا ہے، بہت اچھی بات ہے. اس میں تو کوئی حرج کی بات ہے ہی نہیں. لیکن اسے کوئی تہوار کی طرح منانا، پٹاخے چھوڑنا اور جو ہے وہ روشنی کرنا، یہ بھارت صحیح نہیں ہے. روزہ بھی چونکہ 15ویں شب ہوتی ہے، 15واں دن ہوتا ہے، پھر اس اعتبار سے حضور کے معمولات میں تھا کہ آپ ہر مہینے کی 13، 14، 15 تاریخوں میں روزہ رکھتے تھے. تو اگر آپ یہ نیت کر کے روزہ رکھ لیتے ہو، کیا کہنے ہیں، نور علی نور ہے. اور روزہ کسی وقت بھی نفلی روزہ رکھا جائے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا. رات کے بارے میں عرض کر رہا تھا کہ شب براءت کا مطلب ہوتا ہے آزادی کی رات، اور اسے آزادی کی رات اس لیے کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزادی عطا فرماتا ہے. لہٰذا چونکہ سرکار نے اس کو آزادی کی رات قرار دیا، اس کو شب براءت کہا جاتا ہے. شرعی حیثیت پہ اس کی کلام ہو رہا تھا. اس کی شرعی حیثیت مستحب کی ہے کہ اگر آپ اس میں عبادات اختیار کرتے ہیں، نیک اعمال اختیار کرتے ہیں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہیں، تو یہ تو مطلوب شرع ہے. یہ چاہے آپ 15 شعبان کو کریں، چاہے آپ عام دنوں کے اندر کریں، کسی رات کو مخصوص کریں نہ کریں، شریعت اس کو پسند کرتی ہے. تو جب یہ پورے سال میں جب کبھی آپ کر سکیں تو پھر 15 شعبان کو کرنا کیوں ناجائز ہو جائے گا، وہ بھی جائز ہے. اب یہاں ایک خیال بس آ سکتا ہے جس کا جواب میں تقریباً تو دے ہی چکا ہوں کہ چلیں ٹھیک ہے پورے سال میں جب کبھی کریں، خاص 15 شعبان کو ہی کیوں. تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بعض چیزیں معروف ہو جاتی ہیں عوام میں، وہ بعض عبادات کو بعض اوقات کے ساتھ اپنی طرف سے خاص کر لیتے ہیں، لیکن یہ تخصیص ایسی نہیں ہوتی ہے کہ کسی کا یہ نظریہ بن جائے کہ جی 15 شعبان کی رات ہی عبادت کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں. میرے خیال میں جاہل سے جاہل آدمی بھی اس طرح کی تعین اور تخصیص کا قائل نہیں ہوگا، اور یہی تعین اور تخصیص اپنی طرف سے کرنا ناجائز تھی. اور اگر کوئی خاص نہیں سمجھتا، ٹھیک ہے 15 شعبان ہے، لوگ عبادت کر رہے ہیں، ذرا معروف ہو گیا کہ میں بھی کر رہا ہوں، اور اس کا یہ نظریہ ہو کہ عام دنوں میں بھی آپ جس رات میں چاہیں عبادت کر سکتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جیسے ہم شادی بیاہ کی تاریخیں مخصوص کرتے ہیں تو یہ نہیں کہتے کہ اسی تاریخ میں شادی ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ نہیں، وہ تو ہم اپنی سہولت کے لیے مقرر کر لیتے ہیں. اسی طریقے سے دینی مدارس میں سال کا آغاز، سال کا اختتام، امتحانات وغیرہ، سلیبس کی تعیین اپنی سہولت آسانی کے لیے. اسی طرح جماعت کے اوقات اپنی سہولت اور آسانی کے لیے مخصوص کیے ہیں. کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ 5 منٹ پہلے یا 5 منٹ بعد جماعت نہیں ہو سکتی، اسی ٹائم میں ہوگی.
پھر بھی ہم تخصیص تعین کرتے ہیں تو وہ آسانی اور سہولت کے لیے ہوتی ہے، لہذا اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور یہ تواتر سے ہمارے اکابرین سے ثابت بھی ہے۔ بلکہ آپ یہ دیکھیے کہ اگر یوں دیکھ لیا جائے کہ جب یہ حدیث آپ لے لیجئے، پہلے اس حدیث سے تھوڑا سا کلام کر لیتے ہیں۔ بعض حضرات یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ حدیث ضعیف ہے۔ اگر فرض کر لیں، مان لیا کہ یہ حدیث ضعیف ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزادی عطا فرماتا ہے، اگر فرض کر لیا جائے کہ یہ ضعیف ہے، حالانکہ یہ ضعف سے بہت بلند و بالا ہے لیکن فرض کر لیتے ہیں، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کو ضعیف کس نے بتایا، قرآن نے یا حدیث نے؟ یعنی اللہ نے فرمایا یہ حدیث ضعیف ہے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے از خود فرمایا تھا کہ میری یہ حدیث ضعیف ہے؟ یقینی سی بات ہے کہ نہیں۔ جواب یہ ہوگا کہ جو حدیث سے تعلق رکھنے والے علماء ہیں، علماء حدیث، انہوں نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا۔ ٹھیک ہے، اب یہ جواب صحیح ہے۔ اب دوسرا کویسچن اس کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ جن علماء حدیث نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا، وہی اس پر متفق ہیں دیگر علماء کے ساتھ مل کر کہ ضعیف حدیث فضائل کے باب میں معتبر ہوتی ہے۔ یعنی جب آپ کوئی ضعیف حدیث ذکر کریں، ضعیف کا مطلب جھوٹی حدیث نہیں ہوتی، بعض جہات سے بعض وجوہات کی بنا پر تھوڑی سی کمزور حدیث کا نام ضعیف ہوتا ہے، لیکن جب اس میں کوئی فضیلت کا ذکر کیا گیا ہو تو پھر ہم اس کے ضعف کو نہیں دیکھتے اور اس فضیلت کو مان لیتے ہیں، کیونکہ حرام و حلال ثابت کرنے کے لیے کم از کم حسن حدیث ثابت چاہیے ہوتی ہے۔ ضعیف حدیث فضیلت کے باب میں بالکل معتبر ہے۔ اگر کسی ضعیف حدیث سے فضیلت ثابت ہو رہی ہو اور کوئی شخص اس کی فنی حیثیت پہ بحث کرتے ہوئے کہے جی یہ ضعیف ہے، اس سے فضیلت کیسے ثابت ہو، اس کا مطلب ہے اس کو حدیث کا علم ہی نہیں ہے، وہ جاہل آدمی ہے بیچارہ جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ضعیف حدیث کس باب میں معتبر ہے اور کس وقت اس حدیث کا ضعف رکاوٹ بن جائے گا اس حدیث پر عمل پیرا ہونے کے سلسلے میں۔ لہذا ضعف اگر فضیلت کے ساتھ ہوگا تو پھر یہ ضعف نقصان نہیں دیتا ہے، اس فضیلت کو اکابرین نے لیا ہے اور ایسی حدیثوں کو ویلڈ مانا ہے، لہذا یہ چیز بھی ختم ہو گئی۔ اب دیکھیے کہ خاص اس رات میں یہ واقعہ ہوا، اور مطلب ایک خاص اللہ کا انعام اور نزول رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزادی عطا فرماتا ہے۔ یہ معمولی انعام تو نہیں ہے، اور جب کسی رات میں انعام ہو، کسی دن میں خاص اللہ کی رحمت نازل ہوئی ہو، اس دن کو عبادات کے ساتھ خاص کرنا یہ انبیاء علیہ السلام کا طریقہ رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے، اس وقت یہود مدینے میں موجود تھے، سرکار نے فوراً ان کو نہیں نکالا تھا، انہیں 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے ہوئے پایا۔ تو آپ نے پوچھا کہ تم یہ 10 محرم الحرام کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا اس لیے کہ یہ وہ دن ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کو نجات بخشی اور فرعون کو اس کی قوم سمیت غرق کیا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے بطور شکر روزہ رکھا تھا، تو ہم موسیٰ علیہ السلام کی موافقت میں روزہ رکھتے ہیں۔ اب دیکھیے کتنی پیاری بات کہ ایک وقت میں انعام نازل ہوا تو موسیٰ علیہ السلام نے فوراً اس وقت میں ایک عبادت کو اختیار کیا۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو سنا تو آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کی موافقت اختیار کرنے کے سلسلے میں ہم یہود کے مقابلے میں موسیٰ سے قریب ہیں، لہٰذا ہم بھی روزہ رکھیں گے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم اس طرح کریں گے تو یہود سے مشابہت ہو جائے گی، یعنی ہمیں تانے دیں گے کہ دیکھو ہم کرتے تھے نا، تم نے بھی کیا۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر ایسا کرو کہ ایک دن پہلے اصول ہمیں حاصل ہو گیا کہ جس رات میں جس دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعامات کا نزول ہو، اسے عبادت کے ساتھ خاص کرنا۔ موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی موافقت پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی موافقت میں، آپ کی اتباع میں تمام صحابہ کرام کا طریقہ ہے، لہذا اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے کہ عبادات اختیار کی جائیں۔ عقلی لحاظ سے بھی آپ دیکھیں کہ جو نوجوان فرض نمازیں نہیں پڑھ رہے، واجب جماعتوں میں حاضر نہیں ہو رہے، وہ بھی اس رات میں مسجد میں آ جاتے ہیں، اور جس طرح بھی مطلب کوئی محافل وغیرہ ہوں، کوئی دینی کام ہو رہے ہوں، دینی بیانات ہو رہے ہوں، اس میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ تو پورے سال آوارہ گردی میں مشغول ہونے والا ایک نوجوان اگر چند راتوں میں اللہ کی رضا کے لیے آ کر بیٹھ جائے، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بیان ایسا دل پر لگ جاتا ہے، کوئی بات ایسی لگ جاتی ہے کہ اس کی زندگی بالکل بدل جاتی ہے اور وہ نیکی کی راہ پر آ جاتا ہے۔ تو اگر ایک ایسی رات اسے مل جائے جس میں اس کی زندگی پلٹ جائے اور وہ ہدایت کی طرف آ جائے تو میرے خیال میں اس سے نہیں روکنا چاہیے۔
اب یہ کہ اس رات میں یقیناً بہت سے اچھے کام ہیں تو برے کام بھی لوگ کرنا شروع کر دیتے ہیں. مثلا پٹاخے دیکھ لیں. ہمارے بچے سمجھتے ہیں یہ پٹاخوں کی رات ہے، تو پٹاخے تو خیر شب برات تو بعد کی بات، 2-3 دن پہلے ہی بلکہ ایک ہفتہ پہلے ہی وہ پٹاخے پھوڑ کر لوگوں کی نیندیں حرام کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ یاد رکھیں کہ خاص بدعت سیئہ ہے، یہ کوئی مطلب اس میں سنت کا شائبہ تک نہیں ہے. اس طرح پٹاخے پھوڑنا یہ گناہ ہے، بہت سخت حرام ہے. اور یہ حدیث کے تحت آئے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے، ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے. لہٰذا یہ پٹاخے وغیرہ بالکل نہ پھوڑے جائیں، یہ گناہ کے کام ہیں. جو میرے نوجوان بھائی بہن اگر سن رہے ہیں وہ اس سے روکیں، اور جو ماں باپ اپنے بچوں کو پیسہ دے کے پورے محلے والوں کی نیندیں حرام کروا رہے ہیں اور گناہ گار ہو رہے ہیں، انہیں پیسہ نہیں دینا چاہیے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے. اس میں خاص حلوہ بھی بناتے ہیں لوگ. یہ مطلب کوئی فرض یا واجب نہیں ہے. آپ عبادات کریں، کچھ بھی کریں، حلوہ بنا لیا تو کوئی حرج بھی نہیں ہے، چلیں حلوہ آپ کھا لیجئے. اچھا اس میں اب یہ مطلب لیکن پھلجڑیاں بعض اوقات لگا دینا اپنے پاس سے کہ جی حلوہ ہی بنے گا اور چنے کی دال کا ہی حلوہ بنے گا، کسی اور چیز کا نہیں بنے گا، یہ چیزیں مناسب نہیں. نہ اس طرح کی کوئی عادات لگائیں. ہاں کوئی بھی آپ کھانا بنا سکتے ہیں اصال ثواب کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اصال ثواب کے لیے، اور خصوصاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے اگر آپ غربا کو کھلائیں. شب برات کی اصل حقیقت کیا ہے؟ کیا رات کا قیام عبادت اور دن کا روزہ رکھنا سنت سے ثابت ہے؟ شب برات کون بتائے گا آپ میں سے؟ میں تو مناتا نہیں، مجھے تو نہیں پتا. مسلمان کے نزدیک 364 یا 65 دن ہو جائیں، ہر رات ہی شب برات ہے. مجھ سے پوچھئے کیوں؟ ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر. ہر رات اللہ رب العزت آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں جب رات کا تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے، کیسے جیسے اس کی شان کو لائق. فیقول، اور اللہ فرماتے ہیں من يدعوني فاستجیب له، کوئی ہے جو دعا کرے میں قبول کرتا ہوں. من يستغفرني فاغفر له، کوئی ہے جو بخشش طلب کرے میں اس کو معاف کرتا ہوں. حل من مسترزق، کوئی ہے جو رزق کو چاہنے والا میں اس کو عطا کرتا ہوں. مسلمانوں کی رات تو ہر رات شب برات ہے. جو اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا دے اللہ تو اس کو محروم نہیں کرتا. ہاں جس کو اللہ کی رحمت بہت تنگ محسوس ہوتی ہے وہ کہتا ہے کہ شب برات، یہ برات کی رات ایک ہی آتی ہے. پتہ نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کوئی شب برات نہیں منائی، اس لیے اس کو سنت نہیں کہہ سکتے. اور سنت سے وہی چیز ثابت ہوتی ہے جو اللہ کے رسول نے کی ہو، جس کا حکم دیا ہو، کر کے دکھائی ہو. اس لیے اس طرح کی باتوں کا اہتمام کرنا ایک مسلمان کو نہیں، مسلمان کو سنت کا اہتمام کرنا چاہیے.